قطب شاہی دور میں قصیدہ۔ قطب شاہی سلطنت کے 8 بادشاہوں میں آخری 3 بادشاہ شاعر بھی تھے۔ شاعری کی طرف عمومیت کا رجحان بھی تھا، نثر کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ یہی ہر دور میں ہوا ہے۔ یوں تو شعراء نے ہر صنف میں تبادلائی کی ہے، لیکن مثنوی کو نسبتاً زیادہ ترجیح دی گئی۔ اس دور میں قصیدے بھی لکھے گئے اور مثنویوں میں بھی شاہان وقت یا پیر طریقت کی مدح کی جاتی تھی۔ مثنوی کی صنف ہی نہیں بلکہ قصیدے کی صنف بھی فارسی سے مستعار ہے۔ قصائد غزل کے فارم میں لکھے گئے اور محمس میں بھی۔ قصیدے کی 2 اقسام میں مدحیہ قصیدہ اور ہجویہ قصیدہ آتا ہے۔ فارسی اور شمالی ہند میں بعد کے ادوار میں لکھے گئے قصائد میں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن دکنی شعراء نے ہجویہ قصیدے کی روایت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ مدح سرائی ہی ان قصائد کا مقصود اول تھا، لیکن مدح سرائی میں بھی قصیدہ گو شعراء نے قدرے حزب و احتیاط سے کام لیا۔ قصیدے کا جیسے ہی ذکر آتا ہے، 2 چیزیں فوراً ہمارے ذہن میں عود کر آتی ہیں۔ ایک زبان کے استعمال میں شان و شکوہ، دوسرے غلو و مبالغہ، جس کے بغیر قصیدہ نگار کو تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن دکنی قصیدہ نگاروں نے حقیقت بیانی کو ترجیح دی۔ ان کی زبان میں کم سے کم کر و فر اور تصنع کاری ہے۔ مبالغے کو بھی انہوں نے مدح سرائی کا ضروری عنصر نہیں سمجھا۔ فارسی قصائد کا اثر قبول کرنے کے باوجود انہوں نے اس طور پر اپنی روایت خود قائم کی۔ اسی خوبی کی وجہ سے دکنی قصیدے امتیاز کا مقام رکھتے ہیں۔ اس وقت تک قصیدے کے اجزائے ترکیبی کا تعین بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان قصائد میں آزادی اظہار کو زیادہ فوقیت دی گئی۔ ان چند عوامل کی وجہ سے قطب شاہی دور کی قصیدہ نگاری کو منفرد مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قطب شاہی دور کے قصیدے کے صنفی امتیازات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ قطب شاہی دور میں بادشاہ وقت اور پیران طریقت کے لکھے ہوئے قصائد کا جائزہ لے سکیں گے۔ قطب شاہی دور کے قصائد کے فن اور زبان کی خصوصیات بیان کر سکیں گے، اور قطب شاہی دور میں لکھے جانے والے قصیدوں کے دکنی وصف کو واضح کر سکیں گے۔ قطب شاہی دور کے قصیدے کے صنفی امتیازات: قطب شاہی دور میں شاعروں نے باضابطہ طریقے سے فارسی شعری اصناف کے استعمال پر توجہ دی۔ چنانچہ مثنوی کی طرح قصیدہ گوئی بھی فارسی کے زیر اثر دکنی شاعروں میں فروغ پانے لگی۔ قطب شاہی دور کے باضابطہ قصیدوں سے پہلے مثنوی نگاری کے دوران بھی بادشاہ وقت اور پیر طریقت کی تعریف کو پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ تاہم مثنوی کی حیت کے اعتبار سے ہر شعر جداگانہ ہونے کی وجہ سے قصیدے کی صنفی خصوصیت مثنوی میں نمایاں نہیں ہوتی۔ مثنوی میں مدح کا عنصر قطب شاہی مثنویوں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ بیجاپور کے دربار سے قطب شاہی دربار کو منتقل ہونے والے پہلے شاعر کی حیثیت سے فیروز بیدری کی مثنوی رتنامہ میں مثنوی کی صنفی حدود ہی میں مدح سرائی کی گئی ہے۔ چنانچہ فیروز بیدری نے اپنے پیر و مرشد ابراہیم مخدوم جی کی مدح کو
پرتنامہ میں اس طرح نمایاں کیا ہے: میرا پیر مخدوم جی جگ منے، منگو نئے متا میں صدا اس کنے، پیا جیو تھے تو ہمن باس ہے، تو ہم جیو کے پھول کا باس ہے، وہ پھول جس پھول کی باس توں، وہی جیو جس جیو کی آس توں، سو تو روک ہے دین کا باردار، جو تجھ چھاؤں تل جگ جگ ہے پکڑ یا قرار۔ قطب شاہی دور کے بیشتر مصنوی گو شعراء نے صنف مصنوی کے آغاز سے قبل مدح پیر اور مدح شاہ کی طرف توجہ دی، لیکن باضابطہ طور پر قصیدہ نگاری بھی اس دور کی روایت میں شامل ہے۔ جس طرح فیروز بیدری نے اپنے پیر و مرشد کی مدح مصنوی کے آغاز میں بیان کی ہے، اسی طرح دوسرے شاعروں کی مصنویوں میں بھی یہی انداز جلوہ گر ہے۔ قطب شاہی دور کی مشہور مصنوی قطب مشتری میں بادشاہ وقت کی مدح موجود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مصنوی گو شاعر نے قطب شاہی دور میں مصنوی کی صنف میں بادشاہ وقت اور پیر طریقت کی مدح کا طریقہ اختیار کیا۔ لیکن جن شعراء نے قصیدے کی صنف کو اختیار کیا، اس میں بھی مدح ہی پر زیادہ توجہ دی گئی۔ صنفی اعتبار سے قصیدے میں مخصوص اسماء صفات کی بھرمار نہیں ملتی۔ سلطان قلی قطب شاہ کا کلیہ شائع ہو چکا ہے، جس میں مثنویاں، قصیدے، مرثیے، غزل، ترجیعی بند اور روایات بھی شامل ہیں۔ قلی قطب شاہ نے باغ محمد شاہی کی تعریف میں قصیدہ لکھا ہے، جبکہ سالگرہ کی تعریف میں مثنوی بیان کی ہے۔ اس دور کے دوسرے شاعروں کی طرح مثنوی کے دوران بھی پیر طریقت اور شاہ وقت کی مدح کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، اور اس طرح باضابطہ قصیدے کی روایت کو بھی ان شعراء نے اپنی شاعری میں شامل کیا۔ قطب شاہی دور میں دکنی کے شاعروں نے اس صنف کو فارسی زبان سے اخذ کر کے اس کے اجزاء کے ساتھ بھی قصیدے لکھے، اور اس کے ساتھ ہی صنف کی نمائندگی کرنے کے لیے غزل کی حیت میں بھی قصیدے لکھے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے ذیل کے قصیدے میں غزل کی حیت استعمال کی ہے۔ مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہندی لفظیات کا وہی استعمال ملتا ہے جو اس کی غزلوں کا خاصہ ہے۔ فارسی قافیہ کے ساتھ ہندی قافیے کا چلن بھی عام تھا، لیکن ہندی میں اردو فارسی کی نسبت ہم قافیہ الفاظ کم ملتے ہیں، اس لیے بالعموم فارسی الفاظ ہی کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ محمد ناؤ تھے بستہ محمد کا اے بن سارا، سو طوبہ سو سہاتا ہے جنت نمنے چمن سارا، سڑک سے باغ کو دیکھتا کھلے منج باغ کے غنچے، سو اس غنچے کے باساں تھے لگیا جگمگ مگن سارا، چمن کے پھول کھلتے دیکھ سکیاں کا مکھ یاد آیا، سہاتا تھا محمد پھل نمن ان کا نین سارا۔ قلی قطب شاہ کی شاعری میں عید نوروز، میلاد النبی اور بعثت نبوی ہی نہیں، بلکہ میلاد النبی کی فضیلت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے علاوہ اہل بیعت کی مدحت میں کئی قصیدے موجود ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان قلی نے قصیدے کی صنف کو بعض فارسی اجزائے ترکیبی کے ساتھ پیش کیا اور مقامی طور پر مقبول عام موضوعات کو اپنے قصائد کا عنوان بنایا۔ سلطان قلی تشبیب و گریز کے اجزاء کو بھی بروئے کار لایا، مگر ہر قصیدے میں اس صورت کی پابندی نہیں کی گئی۔ اس کے نزدیک بھی مدح کی خاص اہمیت تھی، جزیات کی طرف اس نے بالخصوص توجہ کی، اور ایسے مواقع پر اس کی قادر الکلامی کا جوہر پوری آب و ستاب کے ساتھ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کے قصیدے محلات کی رونق
ایوانوں کی چہل پہل اور طرب انگیز فضا سے معمور ہوتے ہیں۔ خود طبع رنگین رکھتا تھا، اس لیے اس کی غزلوں اور قصیدوں میں اس کی خوش باشی اور لاابالی طبیعت کی بھرپور نمائندگی ملتی ہے۔ عید نوروز پر اس نے 3 قصیدے لکھے اور عید قربان پر 2 قصیدے، میلاد النبی پر کئی قصیدے اور شہر کے باغات پر بھی کئی قصیدے لکھے ہیں۔ اس نے بسنت پر جو قصیدے لکھے ہیں وہ اس کی البیلی فطرت کے مظہر ہیں۔ مجموعی طور پر قطب شاہی دور میں محمد قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کے علاوہ غواصی اور ابن نشاطی کے قصیدے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ قطب شاہی دور میں پیران طریقت کے قصیدے۔ قطب شاہی دور کا معاشرہ مذہب و تصوف کے زیر اثر تھا۔ ان ادوار میں کسی انسان کے مذہبی ہونے کی یہی دلیل سمجھی جاتی تھی کہ اس نے کس شیخ سے ارادت حاصل کی ہے اور کس کی مریدی میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ قطب شاہی دور تک بھی مدرسے کی مضبوط روایت قائم نہیں ہوئی تھی، اور جو دستگاہیں تھیں وہ بھی صرف دینی تعلیم تک محدود تھیں۔ کاغذ اور قلم کے ایجاد نہ ہونے کی وجہ سے ہر شخص اپنے علمی خزانے میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے عام باشندے کسی نہ کسی پیر طریقت سے وابستگی اختیار کر کے اپنے دینی اور اخلاقی علم میں اضافہ کر کے دین و اسلام کی تعلیمات کے علاوہ روحانیات اور تصوف کے مختلف نکات سے واقفیت حاصل کرتے تھے۔ معاشرے میں شیخ طریقت کو اس قدر مرتبہ حاصل تھا کہ ہر مرید ان کی تعظیم و تکریم کے علاوہ ان کے ارشادات و ہدایات کی پیروی کو زندگی کا حاصل تصور کرتا تھا۔ قطب شاہی دور میں بیشتر شاعروں نے پیران طریقت کی مدحت کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے۔ افضل جیسے شاعر نے اپنی مثنوی محی الدین نامہ کے ذریعے حضرت سید عبد القادر جیلانی کے کرامات اور فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ افضل کو عبداللہ قطب شاہ کے دور کا شاعر تصور کیا جاتا ہے، جس کے اشعار ملاحظہ ہوں: تو ہی قطب عالم محی الدین قدیر، دو جگ ہے تیرے پاس میں دستگیر، تو ہی چاند تجھ نور دو جگ منے، تو سلطان روشن مربی کنے، محمد کی اولاد میں تو رتن، علی سلطان روشن مربی کنے۔ کیا ہے قلم لوح قدرت بیاں، ہوا پہل میں تجھ شاہ کو سب عیاں، محی الدین سلطان سو پیر ہے، دنیا و دین میں او جہانگیر ہے، ولیاں میں تجھے بادشاہی ختم، جتے سب ولیاں پر ہے ان کا قدم۔ عبداللہ قطب شاہ بھی اپنے دور کا مشہور شاعر گزرا ہے۔ اس نے مثنوی کے دوران قصیدہ خوانی بھی کی اور باضابطہ اس صنف کو علیحدہ انداز سے استعمال بھی کیا۔ غواصی نے بھی سلطان عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں قصیدہ لکھا ہے۔ قطبی جیسے شاعر نے بھی اپنے مرشد کی مدح بیان کی ہے۔ اس نے فارسی کی مشہور کتاب تحفۃ النصائح کا بھی دکنی میں ترجمہ کیا۔ ہر صوفی شاعر نے اپنے پیر و مرشد کی مدحت میں مثنویوں کے دوران چند اشعار یا بعض اوقات کئی اشعار لکھ کر اس صنف کی آبیاری کی طرف توجہ دی۔ قطب شاہی دور کے قصائد میں موضوعات کا تنوع۔ فارسی کے قصیدے کا دامن موضوعاتی تنوع کے اعتبار سے تنگ تھا۔ امراء اور بادشاہ وقت کے علاوہ پیر طریقت کی تعریف میں جو قصیدے لکھے گئے ان میں قصیدے کے چاروں اجزائے ترکیبی یعنی مطلع، تشبیب، گریز اور دعا کا استعمال پابندی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قصیدے کے لیے بلند بانگ لہجہ
اور غزل کی حیت کا استعمال بھی لازمی خیال کیا جاتا تھا۔ قطب شاہی دور کے بادشاہوں نے ہی نہیں بلکہ عام شاعروں نے بھی ان قصیدوں میں موضوعات کے تنوع کو برقرار رکھا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے کئی موضوعات کو اپنے قصائد میں شامل کیا۔ اس نے میلاد النبی، عید نوروز، سالگرہ، بسنت کے علاوہ مذہبی شخصیتوں پر بھی قصیدے لکھے۔ قلی قطب شاہ نے باغات، محلات، رسم و رواج، تیوہار اور موسم برسات کو قصیدے کا موضوع بنایا۔ بعض مقامات پر مصنوی کے انداز میں بھی تعریف اور توصیف کے طریقے اختیار کیے گئے۔ اس کا مشہور قصیدہ باغ محمد شاہی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بسنت کھیلنے سے اسے خصوصی دلچسپی تھی۔ اسی طرح عبداللہ قطب شاہ نے بھی عشرت محل اور بسنت پر قصائد لکھنے کے ساتھ ساتھ عید نوروز پر بھی قصیدے لکھے۔ غواصی کی مثنویوں میں عبداللہ قطب شاہ کی مدحت کا رنگ نمایاں ہے۔ غرض قطب شاہی دور کے بادشاہوں نے تعریف کا حق ادا کرنے کے لیے صرف اشخاص کی موجودگی اور ان کے کارناموں کو ہی اہمیت نہیں دی بلکہ مسرت اور خوشی کے فراہم کردہ موقعوں کو بھی قصیدے میں موضوع کا درجہ دیا اور قصیدے کی صنف کو ایک نیا اسلوب مہیا کرنے کی کوشش کی۔ اس خصوص میں موضوعات کے تنوع کو عام شعراء سے زیادہ سلاطین نے اپنی شاعری میں ترجیح دی۔ قطب شاہی دور کے نمائندہ قصیدہ نگار سلطان قلی قطب شاہ۔ دکنی میں مثنوی کے دوران صاحب شخصیت کی تعریف کا رویہ اختیار کیا گیا اور آزاد اور نمائندہ قصیدے بھی لکھے گئے۔ ایسے ہی نمائندہ قصیدہ نگاروں میں سلاطین اور بعض عام شعراء شامل ہیں۔ قلی قطب شاہ کی خوبی یہ ہے کہ اس نے شخصیات پر ہی نہیں موضوعات پر قصیدے لکھنے کی روایت کا آغاز کیا۔ چنانچہ اس کے کلیات میں دونوں انداز کے قصیدوں کا رجحان محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کلیات قلی کا پہلا قصیدہ عید میلاد النبی کے موضوع پر ہے۔ اس قصیدے میں سلطان قلی کے عقیدت اور احترام کا جذبہ بے ساختگی کے ساتھ اظہار پاتا ہے، جس میں بے تکلفی بھی ہے اور روانی بھی۔ سلطان قلی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مدحت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران بھی اپنے مسلک کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدحت کا موقع فراہم کر لیتا ہے۔ میلاد النبی کی فضیلت کے ذکر کو غیر معمولی عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے سلطان قلی نے اس قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء سے اجتناب برتتے ہوئے قصیدے کا آغاز ہی مدحیہ مضامین سے کیا ہے اور آخر میں دعا کے جز کو بھی شامل کیا ہے۔ سلطان قلی کا ایک اور قصیدہ ناقص الاول اور ناقص الآخر ہے۔ اس قصیدے کا نام عید نوروز ہے، جس میں 32 اشعار موجود ہیں۔ اس قصیدے کی خوبی یہ ہے کہ شاعر نے بہاریہ مضامین ضرور باندھے ہیں، لیکن تشبیب کے طور پر بہار کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان قلی عید نوروز کے قصیدے میں مسرتوں اور برکتوں کے علاوہ شادمانیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ عید نوروز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخت نشینی کا دن ہے۔ عام طور پر قصیدوں میں پہلے بہاریہ یا عشقیہ مضامین باندھ کر مدح کا آغاز کیا جاتا ہے، جبکہ محمد قلی نے قصیدے کے اجزاء کی مقررہ ترتیب کی پابندی نہیں کی، بلکہ وہ تشبیب کے طور پر اشعار ضرور پیش کرتا ہے، لیکن اختتام کے دوران
مدح کا آغاز کرتا ہے۔ کلیات قلی میں نوروز کے موضوع پر 3 قصیدے موجود ہیں۔ ان قصیدوں کو ڈاکٹر محمد سحر نے بیانیہ قصیدہ کہا ہے۔ قصیدے میں سرخوشی کی مختلف کیفیات کا بیان ہے، بہار کا ذکر ہے، شہر آشوب اور دوسرے واقعات کی منظر کشی کی گئی ہے، جس کی بنا پر اسے بیانیہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زور نے نوروز کے موضوع پر لکھے ہوئے محمد قلی کے قصیدوں کو اعلیٰ پائے کی شاعری اور انتہائی خوشی و مسرت کی ترجمانی کرنے والی قصیدہ گوئی کا نام دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ نوروز کے قصیدے بلا شبہ محمد قلی کے نعرہ مست کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عید نوروز کی سج دھج ناظرینوں کے لباس اور زیورات کے علاوہ سنگھار کی تصویر کشی قطب شاہی شعراء کا خصوصی وصف ہے۔ عید نوروز کے علاوہ سلطان محمد قلی کو شخصی عقائد سے بھی خاص نسبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے شان علی کے عنوان سے ایک قصیدہ اور عید قربان پر 2 قصیدے لکھے۔ وہ عید کے موقع پر شاہی محلات کی رونق اور بادشاہ وقت کے خصوصی اہتمام کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ ان قصیدوں میں اپنی شاعری پر فخر کا اظہار بھی کرتا ہے اور بقرعید پر لکھے ہوئے قصیدے میں غریبوں اور مسکینوں کو یاد رکھنے کا سبق بھی دیتا ہے۔ اس کے مشہور قصیدے باغ محمد شاہی میں فطری انداز سے باغ کی مرقع کشی کی گئی ہے۔ اس سے محمد شاہی باغ میں موجود درختوں جیسے انگور کے منڈوے، انار، کھجور، ناریل اور جامن کے درختوں کی بہار کو بیان کرنے کے لیے نازک تشبیہات اور استعارات کا سہارا لیا ہے۔ قلی قطب شاہ کے قصائد میں مناظر قدرت اور زمینی خوبصورتی کو پیش کرنے کا انداز منفرد ہے۔ اس نے اپنے قصائد میں مضامین کی ندرت، خیال کی نزاکت اور حقیقت پسندی کے علاوہ مقامی ارضیت اور رنگ و آہنگ کے ذریعے قصیدے میں نئی آب و تاب پیدا کی ہے۔